ان کے پاس نعیم پنجوتا نے جو پٹیشن فائل کر رکھی ہے آئی تھنک صرف اس میں وہ وکیل ہیں، باقی کسی کیس میں وکیل بھی نہیں ہے، ہم نے ان کو ہیلپ کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی اعتراض کوئی اختلاف ہے تو وہ گروپ کے اندر گروپ میٹنگ کے اوپر یا لیگل ٹیم کی میٹنگ کے اندر وہ بیٹھ کے ڈسکس کریں، لیکن ان کا ٹویٹ کے ذریعے ڈسکشن کرنا، ابہام پیدا کرنا، یہ نہ تو ایک وکیل کے شایان شان ہے جو اس کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بات میں بحث کرے یا اوپنلی یا پبلکلی ڈسکس کریں، نمبر ون۔ نمبر ٹو، نہ ہی کسی پالیسی ڈیسیجن کے تحت یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی پالیسی ہوتی ہے اس کی گائیڈ لائن یا اس کے برعکس کسی نے بات کرنی ہے، اگر آپ کا کوئی اعتراض ہے تو آپ گروپ میٹنگ کے اندر بات کرو، تو وہاں جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ ڈسکس کریں۔ اس نے آج تک نہ کوئی میٹنگ کے اندر کوئی ڈسکس کیا، نہ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے۔ دیکھیں، لیگل ٹیم کی جب بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے تو ہم آپس میں مشاورت کرتے ہیں، تو اور مشاورت کے نتیجے میں جب ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست ہے یا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، جو درست طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ہمارے کون سا کوئی ایٹم بم بنانے کے ہم کو منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، یا وہاں کون سی پالیسی ڈیسیجن ہوتی ہے جو بڑی خطرناک ہو گئی ہے ان کے لیے یا کسی کے لیے، میرا خیال ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ کور اس کے کمیٹی یا پیچھے لیگل کیا ٹیم۔ مقاصد آپ کو نظر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ چھوٹی ایلیگیشن تو نہیں ہے، کور کمیٹی کی جو ریکارڈنگز ہیں ان کے لیک ہونے کا الزام وہ لگا رہے ہیں، اور زوم میٹنگز کی ریکارڈنگ اعلامیہ آنے سے پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے ہی لیک ہو جاتی ہے۔ نہیں ایجنڈا تو کیا ہو سکتا ہے اگر وہ کوئی دیکھیں، سچائی پہلی نہیں بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سچائی ہے تو ان کو پہلے نام لینا چاہیے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ زوم میٹنگ انہوں نے خود ریکارڈ کی ہو اور پھر اپنے پاس رکھ کے کہا ہو کہ ہاں جی فلاں بندے نے ریکارڈنگ کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کو تو یہ بات بجائے میڈیا کے ذریعے یا ٹویٹ کے ذریعے بات کرنے کی، وہ کمیٹی میں بیٹھتا اور بتاتا کہ جی یہ ریکارڈنگ باہر آ گئی ہے اور کس نے کی ہے۔ ظاہر زوم کی تو میٹنگ کا تو ہر ایک کے پاس وہ ریکارڈ ایکسیس ہو ہوتی ہے نا، تو جب وہ ایکسیس ہے تو اس کو اگر کوئی بھی بندہ اکیلا بیٹھا ہے اور اس کو ریکارڈ کرنا چاہے کر سکتا ہے، یا کوئی بھی ہمارے یہاں ہماری ایجنسیز کے پاس بھی بڑی ماشاءاللہ ہیں، بڑی پاورفل قسم کی ان کے پاس انسٹرومنٹس ہیں، وہ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ریکارڈ کیا ہے یا تمہارا کوئی موقف ہے کسی دو اشخاص کے بارے میں، 3 اشخاص کے بارے میں، 10 اشخاص کے بارے میں، تم کمیٹی کے اندر بیٹھ کے کوئی بات کرو۔ لیکن اس طرح کی بات کرنا تو یہ آپ نے دیکھا ہے 100 بندہ پارٹی چھوڑ کے کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ آج پرویز خٹک بول رہا ہے، آج فواد چودھری بول رہا ہے، آج دوسرا تیسرا مراد راست بول رہا ہے، جی تو آج فردوس عاشق اقبال بول رہی ہے، تو اب ہم کس کی باتوں کا جواب دیں اور کون پیچھے بلوا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم تو نہیں سمجھتے کہ کس کے کہنے پہ ہے، لیکن طریقہ کار ان کا دوست نہیں تھا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ سی سی آئی کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈکلیئرڈ مارشل لاء کی طرف جا رہے ہیں، یہ جو کہ پہلے بھی آپ نے کہا کہ نظر آ رہے ہیں۔ ڈکلیئرڈ مارشل لاء آپ کو نظر آ رہا ہے یا کوئی جو پی سی او سسٹم دوبارہ سے آتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی بہت ساری چیزیں پاسبل نہیں ہے ابھی جو اس وقت کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ اس وقت تو مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ تمام ادارے ان کے کنٹرول میں آ چکے ہیں اور ہر ادارے کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، اس لیے میرا نہیں خیال کہ ان کو ڈکلیئرڈ مارشل لاء لگانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، آئینی حقوق آپ کے معطل ہو چکے ہیں، آپ کا جمہوریت ختم ہو چکی ہے، ان الیکٹڈ لوگ یہاں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے سب غیر آئینی اور غیر قانونی حربے استعمال ہو رہے ہیں، آئین آپ کا تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اور جو پارلیمان تھی جس طرح کے وہ فیصلے کر کے گئی ہے، یہ ساری باتیں یہ شو کرتی ہیں کہ ان کو مارشل لاء لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ساری چیزیں ان کے خواہشات کے مطابق چل رہی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ مارشل لاء کی کوئی ایسی کہانی ہے یا کوئی پی سی او آئے یا ججز کو نظر بند کیا جائے یا اس طرح کی، مجھے نہیں لگتا اس طرح کی کوئی سچویشن میں۔ کل پی ٹی ایم کا ایک جلسہ ہوتا ہے، کھلے عام فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، جنرلز، کرنلز، جی ایچ کیو تک کو ڈسکس کیا جاتا ہے، خلاف نعرے بازی کی جاتی ہے۔ کوئی جو ریڈ زون میں آنے کے لیے کوشش کر رہے تھے لوگ، ان کو گرفتار کر دیا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح کا حق پی ٹی آئی کو کیوں نہیں دیا جا رہا، اور کیا ڈفرینس سمجھتے ہیں کے پی کے سے اس طرح کا لوگوں کا لٹ کے آنا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پی ٹی ایم یہ ایک فاشسٹ جو پی ٹی ایم کی حکومت تھی شہباز شریف کی زیر قیادت، اس کا یہ حصہ رہی ہے 16 مہینے۔ تمام ظلم و ستم انہوں نے پی ٹی ایم کی آشیرواد سے یہ کرتے رہے ہیں، عوام کے اوپر، لوگوں کے اوپر، یہ مہنگائی کی ذمہ دار ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 144 کی کل لگی ہوئی ہے، اس کی خلاف ورزی میں پورے پاکستان میں کوئی ایک 14 اگست والے دن بھی، 13 اگست کی رات کو بھی پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ایک جھنڈا لے کے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ نہیں نکل سکتا، اگر نکلے گا تو اس کے خلاف پرچے ہو گئے اور ان کو بند کر دیا گیا۔ تو آخر کون وہ ادارے ہیں، کون وہ لوگ ہیں، کون سی وہ انتظامیہ ہے جو ان کو فیسلیٹیٹ کر کے اسلام آباد میں لے آئیے؟
اور جس طرح کے انہوں نے نعرے لگائے ہیں، اگر یہ فکس پیچ نہیں تھا تو کس ادارے نے ان کے خلاف ایکشن لیا؟ کیا اس کے خلاف ملٹری ٹرائل ہوا؟ کیا ان کے خلاف یہاں مقدمات بنے؟ کیا ان کے خلاف کوئی وہ ایکشن ہوا؟ اور اگر نہیں تھا تو ہم یہ پریزیوم کرنے میں حق بجانے میں ہیں کہ اس طرح کی تنظیمیں کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ پی ٹی آئی کا جو ایک ووٹ بینک ہے کے پی کے میں، اس کو تقسیم کیا جائے، تاکہ ایک اپنی ایک جس طرح پاکٹ یونین نہیں ہوا کرتی، اس طرح اپنی پسندیدہ ایک ایسی تنظیم کو لے آیا جائے جو بظاہر تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو لیکن دراصل کی آشیرواد سے کام کر رہی ہو۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو ہم تو ان کے اس ایجنڈے کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ جو کچھ انہوں نے تقریریں کی، جو الفاظ اور گفتگو کی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاکستان میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی چاہیے، اور جب ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو گالیاں دینا نہیں چاہتے، ہم ان کو کہتے ہیں وہ اپنے دائرے میں اور اپنی حدود میں رہیں، وہ سیاست میں انٹرفیئر نہ کریں۔ لیکن جب ہم ان کے خلاف اس طرح بطور ادارہ غلط باتیں کریں گے تو وہ غلط ہے۔ لیکن جو کچھ کل ہوا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مقتدر طبقوں، اداروں کو اور حلقوں کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ آپ محب وطن پاکستانیوں کا تو آپ جینا حرام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو آپ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، تو یہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہے اور ملک کے لیے درست نہیں ہے۔ بہت شکریہ، شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، اپنی